آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ إلا سوائے الذین ان لوگوں کو جو عاہدتم جن سے عہد کیا تم نے، من المشرکین مشرکین میں سے، ثم پھر لم ینقضوکم نہیں انہوں نے کمی کی تم سے، شیئا ذرا بھی، ولم یظاہروا اور نہ مدد کی انہوں نے، علیکم تمہارے خلاف، احدا کسی کی، فرمایا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا۔ یہاں میعادی معاہدوں کے سلسلے میں استثناء کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے کسی ایسے معاہدے جو کسی خاص مدت تک ہوئے تھے، ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ مشرکین تمہارے ساتھ کیے گئے کسی معاہدے کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور تمام شرائط کی پابندی کر رہے ہیں، فَأَتِمُّوا تو پورا کرو، الیہم ان کے ساتھ، عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مدت مقررہ تک۔ یہ استثناء ان قبائل کے لیے ہے جن کا معاہدہ میعادی تھا، پھر وہ اس پر برابر قائم رہے، کچھ کوتاہی ایفائے عہد میں نہیں کی، نہ بذات خود کارروائی کی، خلاف عہد کی، اور نہ دوسرے بد عہدوں کو مدد پہنچائی، مثلا بنی زمرہ، بنی مدلج۔ ان کے متعلق اعلان کر دیا گیا ہے کہ میعادی معاہدہ مقتضی ہونے تک مسلمان بھی برابر معاہدہ کا احترام کریں گے، میعاد ختم ہونے کے بعد کوئی جدید معاہدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کے لیے بھی وہی راستہ ہے جو اوروں کے لیے تھا، ان بے شک اللہ یحب المتقین پسند کرتا ہے تقوی والوں کو۔ جس وقت قرآن مجید کا یہ حکم آیا، اس وقت بعض قبائل کی مدت معاہدہ میں سے 9 مہینے باقی تھے اور ان کی طرف سے عہد شکنی یا مسلمانوں کے دشمن کی مدد جیسی کوئی بات ہی پیش نہیں آئی تھی۔ اس آیت میں انہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معاہدہ کی مدت کو پورا کیا جائے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ قرآن نے جن معاہدات کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے وہ یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ اعدائے اسلام کی طرف سے وعدہ خلافی کے جو واقعات پیش آئے اور خفیہ طور پر مسلمانوں کے دشمن کے ساتھ تعاون کرنے اور پوشیدہ طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جو صورتحال سامنے آئی، اس کی وجہ سے یہ معاہدات منسوخ کر دیے گئے۔ یعنی اس پر چوتھی آیت میں جہاں مسلمانوں کو میعاد صلح کے ختم ہونے تک عہد کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اسی کے ساتھ آیت کو اس جملہ پر ختم کیا گیا ہے، آیت ان اللہ یحب المتقین، یعنی بے شک اللہ تعالی جل شانہ احتیاط رکھنے والوں کو پسند کرتے ہیں، جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ پورا کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیں، عام قوموں کی طرح اس میں ہیلے اور تعویل نکار کا خلاف ورزی کی راہ نہ ڈھونڈیں۔ فَإِذَا چنانچہ جب انسلخ گزر جائیں الاشہر مہینے، الحرم حرمت والے، یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد
10 ذی الحجہ 9 ہجری سے لے کر 10 ربیع الثانی 10 ہجری تک 4 ماہ کی مدت ہے جو مشرکوں کو سوچ بچار کے لیے دی گئی تھی۔ یہاں حرمت والے مہینے سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب نہیں ہے، جو دور جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، اور اسلام نے بھی ان کی حرمت کو بحال رکھا ہے۔ الاشہر الحرم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس مولد مشرکین کا قتل حرام کر دیا گیا، یہی تفسیر درست ہے۔ فَاقْتُلُوا تو تم قتل کرو، المشرکین مشرکوں کو، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم تم پاؤ انہیں، وخذوہم اور پکڑو انہیں، وَاحْصُرُوهُمْ اور گھیرے میں لیے رکھو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ اور بیٹھو ان کی طاق میں، کل مرصد ہر گھات کی جگہ، فَإِن پھر اگر تابوا وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا اور قائم کریں، الصلاۃ نماز، وَآتَوُا الزَّکاۃ اور ادا کریں زکوٰۃ، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکاۃ۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں جن سے وعدہ ٹھہر گیا تھا اور دغا ان سے نہ دیکھی، ان کی صلح قائم رہی، اور جن سے کچھ وعدہ نہ تھا ان کو فرصت ملی 4 مہینے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کی خبر اللہ کو ہے، ظاہر میں جو مسلمان ہو وہ سب کے برابر امان میں ہے، اور ظاہری مسلمان کی حد ٹھہرائی ایمان لانا، کفر سے توبہ کرنا اور نماز اور زکوٰۃ۔ اس وجہ سے جب کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اس سے امان اٹھ گئی، یہی وہ حکم ہے جس کی بنا پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کی، فرمایا کہ میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ 3 کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، اور اسلام کے حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ پر ہے۔ دور نبی میں اس اعلان کے بعد مشرکوں نے صرف تیسری راہ اختیار کی، یعنی وہ اسلام لے آئے۔ البتہ آپ کی وفات کے بعد پھر ایسے مشرکوں نے سر اٹھایا، کچھ تو سرے سے اسلام سے مرتد ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جنگ کرنے سے متعلق مجلس شورا طلب کی، اور ایسے نازک حالات میں ان مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ اس مجلس میں اکثر صحابہ نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر ان سے فی الحال تعرض نہ کرنے کا مشورہ دیا، اور بعض نے یہ کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں جو کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو چکے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ایسے استدلال کر کے شورا پر ثابت کر دیا کہ اسلام کی دعوت کی صداقت کے لیے جیسے نماز کی ادائیگی شرط ہے ویسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شرط ہے۔ چنانچہ شورا کو اس بات کا قائل ہونا پڑا، اور آپ نے ان مانعین زکوٰۃ سے کفار مشرکین کی طرح جہاد کیا۔ فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم ان کا راستہ، ان اللہ بے شک اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت شہادت میں آپ کے تمام احکام کی فرما برداری کا اقرار آ جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی حکم کا انکار کرے جو عام سب کو معلوم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو وہ مرتد ٹھہرے گا، اور اگر کسی حکم کا انکار تو نہ کرے مگر عمل نہ کر سکے تو گنہگار مسلمان ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ البتہ مسلمان ہونے کی ظاہری نشانی وہ ہیں جو بیان ہو چکی ہیں، ان کا صرف اقرار کرنا یا دل میں ماننا کافی نہیں بلکہ ان پر عمل کرنا خون اور مال کی حفاظت کا ضامن ٹھہرایا گیا ہے۔ گویا قبول اسلام کے بعد اقامت صلاح اور ادائے زکوٰۃ کا اہتمام ضروری ہے، اور کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں سمجھا جائے گا۔ جس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانی زکوٰۃ کے خلاف اسی ایسے استدلال کرتے ہوئے جہاد کیا تھا، اور فرمایا بہرحال ان 4 مہینوں میں جنگ میں پہل کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، ان کے علاوہ مہینوں میں کفار مشرکین سے جہاد کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ حکم ان کفار مشرکین کے لیے ہے جو مسلمانوں سے عداوت کا برتاؤ کرتے ہوں اور ان سے برسر پیکار ہوں۔ جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ امن آشتی کا رویہ اختیار کریں
اور مسلمانوں کا ان کے ساتھ امن و معاہدہ ہو، ان کے خلاف جنگ کرنا جائز نہیں، جیسے کہ سورۃ النساء آیت نمبر 190 میں فرمایا گیا ہے۔ بس یہ اور اس طرح کی آیات اس پس منظر میں جیسے اس وقت مسلمان دو چار تھے، اور ایسے کفار مشرکین کے خلاف کارروائی کا حکم ہے جو مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ تھے۔ ہر کافر مشرک کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یعنی جو لوگ ایمان بھی نہ لائے ہوں اور ایمان لانے والوں سے آمادہ جنگ بھی ہوں، ان سے جنگ بندی کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو مسلم حکومتوں کی اطاعت قبول کر لیں، اس کی علامت کے طور پر جزیہ ادا کریں، یا اسلام قبول کر لیں۔ یہاں ایسی دوسری صورت کا ذکر ہے کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کی پچھلی سرکشیوں اور شرارتوں کی وجہ سے ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کفر سے تائب ہونے اور مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس آیت کی بنا پر بعض فقہا کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اکثر فقہا کے نزدیک یہاں نماز زکوٰۃ کا ذکر شرط ایمان کے طور پر نہیں بلکہ علامت ایمان کے طور پر ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص نماز پڑھنے سے انکار کر جائے یا زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے تو وہ دائرہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اگر توبہ نہ کرے اور اسلامی حکومت ہو تو قاضی مرتد ہونے کی بنا پر اس کے قتل کیے جانے کا حکم دے سکتا ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے جہاد فرمایا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور اللہ عز و جل کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا انکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اگر کفار ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، بتوں کی پوجا چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کرنے کی فرضیت کو مان لیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو اور ان کی جان و مال کے درپے نہ ہو۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے گزشتہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ عز و جل کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہ چھپا دیتا ہے۔ توبہ سے پہلے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کے بعد سزا نہ دے کر اس پر رحم فرماتا ہے۔ یا اللہ کریم، شرک اور کفر کو جیسا عرب کی سرزمین سے آپ نے مٹا دیا اور کافروں کے وجود سے سرزمین کو پاک فرما دیا، اب بھی جہاں جہاں کافروں نے سر اٹھا رکھا ہے اور اہل اسلام کو اذیت پہنچا رہے ہیں، یا اللہ کریم کفر کی طاقت کو ملیے میٹ فرما دے اور ان کی قوت کو پاش پاش فرما دے، ان کی جمعیت میں افتراق ڈال دے، ان میں پھوٹ ڈال دے، ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دے اور ان کو ذلیل دنیا میں بھی فرما دے اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما اور قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔